السلام علیکم دوستو، ابھی تک اسلام کی دعوت کا عام اعلان نہ ہوا تھا، لیکن مخلص مومنین کے جوش و جذبے اور سچے دل سے عبادت کرنے والے مردوں اور عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان ایمان لانے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ اس سے پہلے ایمان لانے والی جن ہستیوں کا ذکر ہو چکا ہے، ان کے علاوہ جو لوگ شروع ہی میں اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی زبیر اور جعفر رضوان اللہ اجمعین تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار پھوپھی امیمہ کے بیٹے عبداللہ بن جاحش اور ان کے بھائی عبید اللہ اور ان کی خالہ کے بیٹے ابو سلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جانب سے دو رشتہ دار قبیلہ زہرہ کے ابو وقاص کے بیٹے سعد اور ان کے چھوٹے بھائی عمیر رضوان اللہ اجمعین تھے۔ لیکن آپ کے چاروں چچاؤں میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ابو طالب نے اپنے دو بیٹوں جعفر اور علی رضوان اللہ اجمعین کے اسلام لانے پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن اپنے بارے میں کہا کہ وہ اپنے باؤ اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عباس ٹال مٹول کر رہے تھے اور حمزہ ابھی اس پیغام کو سمجھنے سے معذور تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام تر سپورٹ کا یقین دلایا۔ ابو لہب نے البتہ کسی لگی لپٹی کے بغیر کہہ دیا تھا کہ اس کا بھتیجا اگر دھوکے باز نہیں تو دھوکے کا شکار ضرور ہے۔ اس پر قرآن پاک کی آیت اتری کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد اپنے چاچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں، اپنے قریب ترین عزیزوں کو خبردار کروں۔ یہ کام میری طاقت سے باہر ہے، پھر بھی تم میری مدد کرو اور ایسا کرو کہ چند نان روٹی، ایک بکرے کی ٹانگ اور ایک پیالے میں دودھ کا اہتمام کرو اور بنی عبد المطلب کو یہاں آنے کی دعوت دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم پورا کرتے ہوئے خاندان ہاشم کے تقریباً 40 لوگوں کو جمع کر لیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، عباس، حمزہ اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مہمانوں کے سامنے کھانا رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ سب کچھ ان کو بتا سکیں جن کا انہیں حکم ہوا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی جو کچھ تفصیل بعد میں بیان کی وہ ان کے الفاظ میں کچھ اس طرح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے کا تم نے اہتمام کیا ہے وہ لے آؤ۔ پھر انہوں نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو لبوں سے لگایا اور واپس خوان میں یہ کہتے ہوئے رکھ دیا، بسم اللہ نوش فرمائے۔ لوگوں نے باری باری اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ سب کا پیٹ خوب بھر گیا، لیکن مجھے کھانے میں کسی قسم کی کمی نظر نہ آئی، سوائے اس کے کہ کھانے والے ہاتھوں سے وہ منتشر ضرور ہو گیا تھا۔ میری اپنی ذات کی قسم، اگر مخصوص ایک ہی آدمی ہوتا تو وہ کھانا تو بس اتنا تھا کہ صرف اس اکیلے کے پیٹ بھرنے کو کافی ہوتا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دودھ پینے کے لیے دو۔ میں پیالہ لے آیا، ہر فرد نے تسلی سے دودھ پیا، حالانکہ وہ بس اتنی ہی مقدار میں تھا کہ صرف ایک شخص کو پورا ہوتا۔ لیکن اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے وہ بات کہنے ہی والے تھے کہ جس کے لیے اس دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، تو ابو لہب نے یہ کہہ کر کہ تمہارے میزبان نے تم پر جادو کر دیا ہے، محفل دھرم بھرم کر دی۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر پھر ویسی ہی ضیافت کی ہدایت کی جس کا اہتمام انہوں نے کل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسب حکم تمام اہتمام کیا۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاط اور خبردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو ضائع ہونے کے کسی امکان سے بیشتر ہی حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بنی عبد المطلب، میرے علم میں کسی ایسے عرب کا نام نہیں جو اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر پیغام لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس پیغام میں تمہارے لیے اس دنیا اور دوسری دنیا کی بہترین نعمتیں ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا، میرا بھائی بنے گا، میرے کاموں کو عملاً انجام دے گا اور تمہارے درمیان میرا نائب ہوگا۔ دوستو، پورے خاندان پر سناٹا طاری تھا۔ حضرت جعفر اور حضرت زید رضوان اللہ اجمعین کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس وقت ان کا اسلام زیر بحث نہیں، بلکہ اس اجتماع کا مقصد دوسرے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لانا ہے۔ جب خاموشی زیادہ ہوئی تو 13 سالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود کو لب کھولنے پر مجبور پایا۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل خیر میں آپ کا مددگار میں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی گردن کی پشت پر دست مبارک رکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا بھائی، میری منشا کو تکمیل تک پہنچانے والا اور تمہارے درمیان میرا جانشین، اس کی بات غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ حاضرین مجلس ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو طالب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لیجئے اور سنیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے بیٹے کی بات پر کان دھرنے اور اس کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں۔ خیر، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کا تعلق تھا، سیدہ صفیہ رضی تعالیٰ عنہ کو تو ان کی پیروی میں دیر نہیں ہوئی۔ ان کے بیٹے زبیر رضی تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن سیدہ صفیہ رضی تعالیٰ عنہ کی دوسری 5 بہنیں اپنے آپ کو کسی فیصلے پر آمادہ نہ کر سکیں۔ عروہ کا رویہ ان سب سے انوکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں۔ اس کے برعکس سیدہ ام فضل رضی تعالیٰ عنہ، جو حضرت عباس رضی تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد رشتے میں ان کی چچی ہو گئی تھیں، وہ سیدہ ختیجہ رضی تعالیٰ عنہ کے بعد پہلی خاتون تھی جو اسلام میں داخل ہوئی، حالانکہ ان کے شوہر نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی حقیقی بہن سیدہ میمونہ رضی تعالیٰ عنہ اور 2 ستیلی بہنوں سیدہ سلمہ اور سیدہ اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ کی پرورش سیدہ ام فضل رضی تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی، اور انہی کے گھر میں ان کی شادی سیدہ اسماء رضی تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو ان کے مابین محبت کی وجہ بنی۔ حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ نے ان سے حال ہی میں شادی کر لی تھی، اور حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ نے ان کی بہن سیدہ سلمہ رضی تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ ایک اور دوسری خاتون جو اسلام میں داخل ہوئیں وہ سیدہ ام ایمن رضی تعالیٰ عنہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی خاتون جنت سے شادی کی خواہش ہے تو اسے چاہے کہ ام ایمن رضی تعالیٰ عنہ سے شادی کر لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ کے دل کو لگ گیا۔ وہ حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ سے عمر میں بہت بڑی تھی، لیکن عمر کا یہ فرق ان کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام ایمن رضی تعالیٰ عنہ کو اس شادی پر راضی کرنے میں کوئی وقت پیش نہ آیا۔ سیدہ ام ایمن رضی تعالیٰ عنہ کے بدن سے حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے اسامہ رضی تعالیٰ عنہ رکھا، اور ان کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کے طور پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ رضی تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ دوستو، اسلام کے ان ابتدائی دنوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مل جل کر ایک جماعت کی صورت میں مکہ سے باہر چھوٹی چھوٹی وادیوں میں چلے جاتے تاکہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نماز ادا کر سکیں۔ لیکن ایک بار نماز کے دوران چند بت پرست اس طرف آن نکلے اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ حالات زیادہ خراب ہوئے اور ہاتھا پائی تک نوبت آن پہنچی۔ قبیلہ بنو زہرہ کہ حضرت سعد رضی تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سے ایک کافر کو زخمی کر دیا۔ اسلام کے آنے کے بعد خونی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے اس وقت تک تشدد سے گریز کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے سب فالوورز کو صبر اور برداشت کا حکم دے رہے تھے۔ دوسری طرف تشدد کا یہ واقعہ ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ قریش کا رویہ نئے مذہب کے معاملے میں برداشت اور درگزر کا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برملا اعلان نبوت کے بعد بھی اس میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نئے مذہب کا ہدف ان کے دیوتا، ان کے اصول زندگی اور معاشرے کی وہ برائیاں تھیں جن کی جڑیں اس معاشرے کی گہرائیوں تک اتر چکی تھی، تو ان کے بعض سرکردہ لوگ ایک گروپ کی صورت میں حضرت ابو طالب سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت ابو طالب نے انہیں آرام سے جواب دے کر مطمئن کر دیا، لیکن جب کفار نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب نے عملی طور پر کچھ قدم نہیں اٹھایا تو وہ لوگ پھر واپس آئے اور حضرت ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابو طالب، ہم لوگوں میں آپ معزز اور بلند مرتبے پہ ہیں۔ ہم نے آپ سے بھائی کے بیٹے کو قابو میں رکھنے کی ریکویسٹ کی، لیکن آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم اپنے بزرگوں کی توہین زیادہ دن تک برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے طور طریقوں کو ہنسی مذاق کا نشانہ نہ بننے دیں گے اور نہ ہی اپنے دیوتاؤں کی برائی سن سکیں گے۔ یا تو آپ اسے باز رہیں ورنہ ہم آپ دونوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ لوگ یہ دھمکی دے کر چلے گئے تو ابو طالب نے پریشانی کے عالم میں بھتیجے کو بلایا اور دھمکی کی ساری خبر بتا کر کہا کہ بھتیجے، اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر بھی، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو
جس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب ان لفظوں میں دیا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اس شرط کے تحت کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں قبل اس کے کہ اللہ اس دین کو فتح اور کامرانی عطا فرمائے، یا میں اس جد و جہد میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، میں اپنی راہ سے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار آنکھوں کے ساتھ اٹھے اور واپس جانے کے لیے مڑے، لیکن ان کے چچا نے واپس بلا کر فرمایا، میرے بھائی کے فرزند، تم جاؤ، جو کچھ کہتے ہو کہتے رہو، قسم ہے اللہ کی میں تم کو کسی حال میں بے یار و مددگار نہ چھوڑوں گا۔